فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات، تالیف ہے رسول جعفریان، ترجمہ کیا ہے سید قلب حسین رضوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 28 ہے اور پہلا باب ہے، پہلا حصہ مکہ مکرمہ سے متعلق جزیرۃ العرب کے جغرافیے کے بارے میں ایک مقدمہ۔ جزیرۃ العرب ایک خشک سرزمین ہے جس کو تین اطراف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کے مغرب میں بحر احمر جو جزیرۃ العرب ہے اور براعظم افریقہ کے درمیان واقع ہے۔ اس کے جنوب میں بحر ہند ہے اور اس کے مشرق میں بحر عمان اور خلیج فارس واقع ہے جو جزیرۃ العرب کو ایران سے جدا کرتی ہے۔ صرف شمال کی طرف سے اس کو کویت، عراق اور شامات کے ساتھ زمینی رابطہ ہے۔ جغرافیہ کے لحاظ سے جزیرۃ العرب چند حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ نمبر 1، حجاز۔ یہ بحر احمر کے مشرقی ساحل کا علاقہ ہے اور قدرتی طور پر یہ جزیرۃ العرب کے مغربی علاقے کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلات بیان کریں گے۔ نمبر 2 ہے تھاما، دو چشمی ہے، الف میم ہے۔ تھاما یہ جزیرۃ العرب کا وہ حصہ ہے جو حجاز کے جنوب میں واقع ہے۔ ایک اور صورت میں خود حجاز بھی مشرق اور مغرب کے 2 علاقوں پر مشتمل ہے۔ اس کا مشرقی حصہ پہاڑی علاقہ ہے، اسے حجاز کہتے ہیں، اور اس کا مغربی حصہ بحر احمر کی طرف ایک ڈھلوان صحرا ہے جسے تھاما کہتے ہیں۔ نمبر 3، نجد۔ یہ جزیرۃ العرب کا شمال سے جنوب کی طرف درمیانی حصہ ہے جو حجاز کے مشرق میں واقع ہے۔ نمبر 4، عروض، عین سے ہے عروض۔ یہ جزیرۃ العرب کا ایک وسیع علاقہ ہے جو اس کے مشرقی حصے میں واقع ہے، اسے اصطلاح میں عروض کہتے ہیں۔ اس حصے میں مشرقی حصے کے سب سے اہم شہر احسا و قطیف واقع ہیں۔ یہ عربستان کے شیعوں کا مرکز ہے۔ جزیرۃ العرب کے مشرقی اور جنوب مشرقی کنارے پر قطر، بحرین اور عمان واقع ہے۔ نمبر 3، یمن۔ نمبر 5 ہے یمن۔ یہ جزیرۃ العرب کا جنوبی علاقہ ہے۔ یہ 2 حصوں یعنی جنوبی یمن اور شمالی یمن پر مشتمل ہے جو اس وقت ایک ملک شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح جزیرۃ العرب جغرافیائی لحاظ سے مختلف حصوں میں تقسیم ہونے کے علاوہ سیاسی لحاظ سے چند مستقل سیاسی ممالک پر مشتمل ہے۔ آج جزیرۃ العرب کا سب سے بڑا، اہم اور وسیع علاقہ سعودی عرب پر مشتمل ہے۔ صفحہ نمبر 29 ہے، مملکت سعودی عربیہ۔ جزیرۃ العرب کا سب سے بڑا حصہ سعودی عربیہ پر مشتمل ہے۔ اس جزیرہ نما علاقے کے دوسرے ممالک یمن، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات، قطر اور عمان ہیں۔ سعودی عرب جزیرۃ العربیہ کے نام سے مشہور تھا، اب آل سعودی کے خاندان کے نام سے شہرت پا چکا ہے۔ اس خاندان نے 12ویں صدی ہجری سے نجد میں اپنی فعالیت شروع کی اور پھر نسبتاً ایک طولانی مدت کے بعد رفتہ رفتہ پورے ملک پر تسلط جمایا۔ ہم اس کی دوسری جگہ پر وضاحت کریں گے آگے چل کر۔ ملک عبدالعزیز نے اس ملک پر تسلط جمانے کے بعد اس ملک کا نام بدل کر المکۃ العربیہ سعودیہ رکھا۔
اس ملک کا رقبہ 690 اور 2149 مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ شمال میں اس کی سرحدیں اردن، عراق اور کویت سے اور جنوب میں یمن سے ملتی ہیں۔ مشرق میں امارات، بحرین، قطر، عمان اور ایران اس کے ہمسائے ہیں۔ اس ملک کا قومی نشان ایک خرمے کا درخت اور اس کے نیچے 2 تلواریں ہیں جو ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں سعودی عرب میں عربی تہذیب و تمدن کی علامت ہیں۔ مملکت سعودی عربیہ 6 بڑے علاقوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، حجاز کا علاقہ۔ اس کے سب سے اہم شہر مکہ، مدینہ، طائف اور جدہ ہیں۔ نمبر 2، شمالی علاقہ۔ اس کے اہم شہر تبوک، حائل اور ارعر ہیں۔ عین سے ہے، عین رے عین ار۔ نمبر 3، ربع الخالی کا علاقہ۔ اس کے اہم شہر قبیلہ اور شوالہ ہیں۔ نمبر 4، مشرقی علاقہ۔ اس کے اہم شہر دمام، زہران اور جبیل ہیں۔ نمبر 5، عسیر کا علاقہ۔ عین سے ہے عسیر، عین سین یہ رے۔ عسیر کا علاقہ۔ اس کے اہم شہر نجران، ابہا، خمیس اور جیزان ہیں۔ نمبر 6، نجد کا علاقہ۔ اس کے اہم شہر ریاض، الخرج، دریا، دال رے عین دریا، انیزہ یا انیزہ، انیزہ اور بریدہ۔ صفحہ نمبر 30 ہے، حجاز کا علاقہ۔ حجاز کا لفظ حاجز سے لیا گیا اور معنی کے معنی میں ہے کہ یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ سرات نامی پہاڑ کا سلسلہ جو شمال سے جنوب تک بحر احمر کے ساتھ پھیلا ہوا ہے اور اس کی لمبائی 1760 کلومیٹر ہے، 2 علاقوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، جس کے ایک طرف نجد اور دوسری طرف تہامہ واقع ہے۔ اس طرح یہ پہاڑ ان 2 علاقوں کے درمیان ایک قسم کا حائل ہے اور حجاز مغرب کی طرف یعنی بحر احمر کی طرف بالکل پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے۔ اصل میں بحر احمر کے مشرقی ساحل کا وہ حصہ جس میں مکہ اور مدینہ واقع ہیں اس کو حجاز کہتے ہیں۔ جزیرۃ العرب کے دوسرے علاقوں کے مانند حجاز بھی خشک اور کم پانی والا علاقہ ہے۔ صرف چند وادیوں میں موسمی یا کنووں کا پانی پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں قدیم زمانے سے یہاں پر بعض عرب قبائل ساکن ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے قدیم زمانے میں اور حالیہ چند دہائیوں تک حجاز میں ایسے شہر اور گاؤں کم پائے جاتے ہیں جن میں بڑی اور اجتماعی آبادیاں ہوں۔ ظہور اسلام کے وقت مکہ، طائف، یثرب اور خیبر نام کے صرف چند حصے شہری مراکز کے عنوان سے معروف تھے۔ صفحہ نمبر 30 ہی ہے، شہر مکہ اور اس کی جغرافیائی محل وقوع۔ شہر مکہ حجاز بلکہ جزیرۃ العرب کا مقدس ترین مکان ہے۔ یہ شہر بحر احمر کے مشرق میں 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ شہر مکہ خط استوا کے طولی طور پر 40/9 درجے اور عرضی طور پر 31/28 درجے اور سطح سمندر سے 330 کلومیٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ مکہ کو ام القریٰ کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اس شہر کی پیدائش کے 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ اس کا عبادی مرکز ہونا اور دوسری وجہ اس کا تجارتی مرکز ہونا۔ قرآن مجید میں اس شہر کو بکہ بھی کہا گیا ہے۔ اور نمبر 1، بعض روایتوں میں حرم کا نام مکہ اور کعبے کی جگہ کو بکہ کہا گیا۔ نمبر 2، بعض روایتوں کے مطابق یہاں پر لوگوں کے گریہ اور بکا کی وجہ سے اس جگہ کو بکہ کہا گیا۔ نمبر 3، لیکن بعض دوسری روایتوں میں یبک الناس بعضہم بعضا یعنی بعض لوگوں کا دوسرے لوگوں کے مزاحم ہونا اور حقیقت میں ازدحام کے معنی میں آیا۔ اس کا نام بکہ رکھنے پر مختلف اقوال نقل کیے گئے۔ من جملہ کہا گیا کہ مکہ حقیقت میں مکھ اور رب کی ایک ترکیب تھی کہ مکھ کا معنی بیت
اور مکہ یعنی رب کا گھر یا بیت اللہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں آیا کہ بک لاحقہ کے عنوان سے واہا اور وادی کے معنی میں ہے، جیسے بال بے عین لام، بال بک یعنی وادی بل۔ اس صورت میں مکہ کے لیے بتل میوس نے جو نام رکھا یعنی مکہ رابہ، اس کے مطابق اس شہر کو وادی رب کے نام سے جاننا چاہیے۔ بعض لوگوں نے مکرابہ کو عربی لفظ مقرب سے لیا۔ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو احتمالاً ان لوگوں سے مربوط ہے جو خدا کے قریب ہونے یا خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مکہ اور بکہ کے لیے بہت سے معنی بیان کیے گئے، جن میں سے اکثر احتمالی یعنی نمبر 4 ہے کہ ان ناموں میں اصلی عناصر ایک رب اور ایک خانہ رب ہے۔ یہ مسئلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ شہر خانہ خدا کے ارد گرد پایا جاتا ہے، جو خود اس شہر کے قدیم زمانے سے مقدس ہونے کی دلیل ہے۔ مکہ کے دوسرے نام البلد الامین اور البلد الحرام ہیں جو اس کے عبادی مرکز ہونے کی مناسبت سے ہیں، عبادی ہونے سے کی مناسبت سے استعمال ہوئے ہیں، اور قرآن مجید میں اس سلسلے میں تاکید کی گئی ہے۔ نسبتاً قدیمی تاریخی تحریروں میں مکہ کا ذکر ہوا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ شامات سے یمن کی طرف کا تجارتی راستہ اسی علاقے سے گزرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس شہر کی تشکیل کی تاریخ کو کعبے کی تعمیر کے زمانے یا کم از کم اس کی تعمیر نو کے زمانے سے جاننا چاہیے۔ دینی لحاظ سے مکہ مکرمہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ خدا کا گھر، مسجد الحرام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعبیر میں بیت المحرم ہے۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں شہر مکہ کو طور کی مقدس پہاڑی کے برابر قرار دیتے ہوئے فرمایا، سورہ 3 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 میں، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ خداوند متعال نے شہر کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی جس وقت آپ نے اپنے پروردگار سے عرض کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر، اور اسے اپنے لیے حرم امن قرار دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم سے باہر آتے ہوئے فرماتے تھے، کتنا پاک شہر ہو تم اور میرے لیے کس قدر پیارے ہو، اگر میری قوم اس شہر سے مجھے نکال باہر نہ کرتی تو تیرے علاوہ میں کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا۔ یہ سنن ترمذی کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 327 اور حدیث نمبر ہے 3926 پر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شہر کے بارے میں فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں سونا دوسرے شہروں میں عبادت میں شبیداری کرنے کے برابر ہے، اور یہ روایت ہے من لاحظر الفقی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 228 پر۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ زمین مکہ ہے، خدا کے نزدیک نہ اس کی خاک سے زیادہ کوئی خاک محبوب تر ہے۔ خدا کے نزدیک عزیز ترین زمین مکہ ہے، خدا کے نزدیک نہ اس کی خاک سے زیادہ کوئی خاک محبوب تر ہے، اور نہ اس کے پتھروں سے زیادہ کوئی پتھر محبوب تر ہے، اور نہ اس کے درختوں سے کوئی اور درخت عزیز تر ہے، اور نہ اس کے پہاڑوں سے کوئی پہاڑ، اور نہ اس کے پانی سے زیادہ کوئی پانی محبوب تر ہے۔ اور یہ روایت ہے، یہ بھی من لا یعذر الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228 پر۔ صفحہ نمبر 33 ہے مکہ کے کنویں۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زمانی مکہ کو وادی غیر ذی زرع
نام رکھا ہے، یعنی ایسی سرزمین جہاں پر پانی کی قلت ہوتی ہے اور وہاں پر گھاس اور پودوں کا اگنا ممکن نہیں ہوتا۔ ابتدا میں چاہے زمزم سے شہر مکہ کے پانی کی ضرورت کو پورا کیا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ وہاں پر اور بھی کچھ کنویں وجود میں آ گئے۔ فی الواقع ہر سال کثرت سے حجاج کا اس شہر میں جمع ہونا زیادہ سے زیادہ پانی مہیا کرنے کے لیے تلاش و کوشش کی ضرورت کا احساس دلاتا تھا۔ اسی لیے اسلام سے پہلے شہر مکہ میں سب سے اہم منصب میں سے ایک سقائیت کا منصب تھا، اور خلفاء، گورنر اور حکام مکہ بھی ہمیشہ اس فکر میں ہوا کرتے تھے کہ زائرین کے لیے پینے کا پانی اور اس کے غسل اور حمام کے لیے زیادہ سے زیادہ کنویں کھدوائیں۔ معاویہ نے اپنی حکومت کے دوران حکم دیا کہ شہر مکہ کی پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مزید کئی کنویں کھودے جائیں۔ عمومی حکومت کے خاتمے پر پہلی بار عرفات میں پانی کا ایک تالاب بنایا گیا تاکہ لوگ اس سے آرام سے پانی سے استفادہ کر سکیں۔ اس کے بعد ہارون اور پھر مامون نے موجودہ کنوؤں کی مرمت کرنے اور انہیں نئے کنویں کھودنے کا اقدام کیا۔ مکہ کے معروف ترین کنوؤں میں سے ایک کنواں وہ ہے جسے منصور کے بیٹے جعفر کی صاحبزادی اور ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے کھدوایا ہے۔ عین زبیدہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پانی بڑی مشکل سے تاد نامی پہاڑ کی بلندی پر حاصل کیا گیا جو حرم کے باہر ہے، اور پھر سے حرم تک لایا گیا۔ اسی طرح اس کے حکم سے چشمہ نعمان کے پانی کو عرفات تک پہنچایا گیا، جو ایک بہت بڑا کام تھا۔ فی الواقع عین النعمان اور عین عرفات نامی دو چشموں کو عین زبیدہ کہا جاتا ہے اور انہیں اسی سے متعلق جانتے ہیں۔ قدرتی بات ہے کہ یہ چشمے، جن کی تعداد 10 سے زیادہ ہے، ہمیشہ مرمت کے محتاج تھے اور یہ کام تاریخ کے گزرنے کے ساتھ انجام پاتا رہا۔ اس وقت بھی عین زبیدہ فعال ہے اور اس کی مرمت اور پانی کو منتقل کرنے کے لیے ایک مخصوص ادارہ ہے۔ بہر صورت اس سرزمین میں پانی کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ یہاں کے بہت سے علاقوں کے نام ان کے چشموں پر رکھے گئے ہیں، اور ہر نقطے اور علاقے کے ساتھ عام طور پر عین، بیر اور آبار کا لفظ ہوا کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 34۔ مکہ کے اہم پہاڑ۔ شہر مکہ پہاڑوں کے بیچ میں واقع ہے اور اس کے ارد گرد کئی پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں کا سلسلہ ایسا ہے کہ اس شہر سے یمن، بحر احمر اور شام کی طرف خارج ہونے کے صرف چند راستے ہیں۔ مکہ کے اہم پہاڑ یہ ہیں: نمبر 1، ابو قبیس۔ یہ پہاڑ مسجد الحرام کے مشرق میں واقع ہے اور اس کی بلندی 420 میٹر ہے۔ اس وقت اس پہاڑ کے اوپر شاہی محل بنا ہوا ہے اور اس کا ایک حصہ مسائی کے سامنے کھلی فضا میں واقع ہے۔ فی الواقع اس پہاڑ کا ایک حصہ اپنی جگہ سے ہٹا لیا گیا ہے اور کعبے کے قریب میں واقع ہونے کی وجہ سے اسے مقدس پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے دوران یہ پہاڑ حجر اسود کا امانت دار تھا۔ صفا کی پہاڑی، یہاں سے سعی کو آغاز کیا جاتا ہے، اسی کوہ ابو قبیس کے دامن میں واقع ہے۔ نمبر 2، قیقان یا جبل ہندی۔ یہ پہاڑ مکہ کے مغرب میں واقع ہے اور اس کی بلندی 430 میٹر ہے۔ مذکورہ پہاڑ، دو پہاڑوں کا درمیانی فاصلہ شہر مکہ کی قدیم حد ہے۔ قدیم زمانے سے اس پہاڑ کے اطراف میں اور اس کی بلندیوں پر رہائشی عمارتیں تعمیر کی جاتی تھیں۔ نمبر 3، جبل نور یا ہرا۔ یہ پہاڑ مکہ کے شمال مشرق میں واقع ہے اور اس کی بلندی 634 میٹر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی پہلی آیت وہیں پر نازل ہوئی۔ نمبر 4، ثور، جبل ثور۔ یہ پہاڑ شہر مکہ کے جنوب میں واقع ہے اور اس کی بلندی 759 میٹر ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے دوران مخفی ہوئے۔ نمبر 5، خندمہ۔ یہ پہاڑ ابو قبیس پہاڑ کے پیچھے واقع ہے۔ نمبر 6، عمر۔ یہ پہاڑ مکہ کے مغرب میں واقع ہے۔ نمبر 7، سبیر۔ یہ پہاڑ شہر مکہ کے مشرق میں واقع ہے۔ وادی ابراہیم مکہ کے پہاڑوں کے بیچ میں واقع ہے۔ یہ نسبتاً ایک طولانی وادی ہے۔ مسجد الحرام اسی میں واقع ہے اور حقیقت میں یہ ایک راستہ اور خشک دریا ہے جہاں سے مکہ کے بلند حصوں یا اعلیٰ سے بارش کا پانی بہہ کر
حاجون کی طرف سے مسفلہ کی سمت میں اور مسجد الحرام سے ہوتے ہوئے اجیات کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ قدیم مکہ بیشتر معالی اور مسفلہ کے سمت میں تھا اور معالی کی طرف سے صرف بازار جودیہ کی انتہا میں واقع مسجد الرایا اور زیادہ سے زیادہ مسجد جن تک پھیلا ہوا تھا۔ صفحہ نمبر 37 ہے اور عنوان ہے مکہ اور کعبے سے پہلے اسلام۔ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کعبے کی تعمیر۔ بعض روایتیں اس نکتے پر تاکید کرتی ہیں کعبے کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ڈالی گئی۔ ان روایتوں کے مطابق مراسم میں حج کا آغاز بھی حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہوا۔ اسی طرح بعض روایتوں کے مطابق مکہ کے اطراف میں واقع بعض علاقوں اور مشاعر کے نام حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا سے مربوط ہیں۔ اگر ان روایتوں کو قبول کیا جائے تو کہنا پڑے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد طولانی مدت تک خانہ کعبہ کی طرف خاص توجہ نہیں دی گئی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی۔ اس صورت میں قرآن مجید کے تاریخی نقطۂ نظر کے مطابق مکہ اور کعبے کی تاریخ کرۂ زمین پر انسان کی تاریخ کے برابر ہے۔ قرآن مجید نے جس چیز کی صراحت کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کعبے کی تعمیر نو ہوئی۔ ساتھ ہی قرآن مجید اس بات کی بھی نفی کرتا ہے کہ اس سے بہت پہلے خانہ کعبہ کا وجود تھا اور بعد میں سے گرایا گیا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس وقت کو یاد دلاؤ جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مہیا کی کہ خبردار ہمارے بارے میں کسی کا شرک نہ ہونے پائے، اور تم ہمارے گھر کو طواف کرنے والے، قیام کرنے والے اور رکوع اور سجود کرنے والے کے لیے پاک کو پاکیزہ بناؤ۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو کہ لوگ تمہاری طرف پیدل اور لاغر سواریوں پر دور دراز علاقوں سے سوار ہو کر آئیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ارشاد باری تعالیٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور دل میں یہ دعا تھی کہ پروردگار ہماری محنت کو قبول فرما لے کہ تو بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ حج کی 28ویں آیت اور سورہ ابراہیم کی 35ویں اور 37ویں آیت میں بھی کعبے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان رابطے کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی داغ بیل ڈالنے کے بعد خداوند متعال سے درخواست کی کہ اس جگہ کو اپنے امن کا حرم قرار دے۔ خداوند متعال نے بھی ان کی دعا قبول فرمائی۔ یہی امینیت اور حرمت تھی جس نے کعبے کو گزشتہ صدیوں کے دوران بد قبائلیوں کے حملے سے تحفظ بخشا اور اسے امن کا شہر بلکہ قرآن مجید کی تعبیر میں البلد الامین اور بلد الحرام قرار دیا۔ قرآن مجید میں خانہ خدا کا نام 17 مرتبہ ذکر ہوا، 2 بار کعبے کے عنوان سے، 7 مرتبہ البیت کے عنوان سے، 1 بار بیت، 2 بار بیت الحرام اور 2 بار بیت العتیق، 1 بار بیتک المحرام اور 2 بار بیتی کے عنوان سے آیا۔ اس کے علاوہ مسجد الحرام کا عنوان بھی 15 بار آیا ہے، اور یہ روایت ہے الحج والعمرہ فی الکتاب والسنہ صفحہ نمبر 75 پر۔ ایک روایت میں بیت اللہ پر کعبے کے نام کا اطلاق اس کے مربع ہونے کی وجہ سے بتایا گیا، اور روایت میں بیان ہوا کہ یہ گھر بیت المعمور کے برابر ہے جو مربع کی شکل میں ہے۔ بیت المعمور بھی عرش خدا کے موازی ہے، اور عرش خدا 4 ارکان پر قرار پایا ہے جو یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ روایت کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80 پر۔ کعبے کو بیت العتیق بھی کہا گیا۔ ایک روایت میں عتیق حر اور آزاد کے معنی میں آیا ہے، یعنی دوسرے گھروں کے برخلاف جو افراد سے متعلق ہیں یہ گھر ہر قسم کی ملکیت سے آزاد ہے، اور یہ روایت بھی کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 189 پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس لیے مکہ آئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
हाजरा के साथ शादी करने के बाद इनसे हज़रत इस्माइल के पैदा होने के सबब अपनी पहली बीवी सारा के साथ इख्तलाफात पैदा हो गए थे। इसी मुश्किल की वजह से हाजरा और बेटे इस्माइल के हमरा मक्का आ गए और माँ बेटे को इस सरजमीन पर तन्हा छोड़कर वापस चले गए। जब अल्लाह की मेहरबानी से चाहे ज़मज़म नमूदार हुआ और इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ के लिए ज़िंदगी की उम्मीद पैदा हुई, तो इलाके में रिहाइश पजीर कुछ लोग पानी पैदा होने की वजह से यहाँ आ गए और सुकूनत इख्तियार की। हकीकत में ये सब माजरा तकदीर इलाही का था, ताकि इस सरजमीन पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन आहिया हो सके। जब इस्माइल 30 साल के हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार फिर मक्का आए। इसी ज़माने में दोनों बाप बेटे ने एक दूसरे के ताउन से खाने काबा की दोबारा तामीर की। काबे की तामीर के बाद इस इलाके में रिहाइश पजीर अरब कबीले जरहम, जिनमें से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने लिए शरीक हयात का इंतखाब किया था, तौहीद और खुदा परस्ती के दायरे में आ गए और उसके बाद हर साल फरीज़ा हज अंजाम पाने लगा। रफ्ता रफ्ता ये रस्म जजीरतुल अरब के तमाम आराब में फैल गई। हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल के इस दियार में आने की दास्तान को मद्देनज़र रखते हुए और हज़रत इब्राहीम और उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माइल के साथ पेश आने वाले वाक़यात, हज़रत इस्माइल को कुर्बानी करने का मसला और हज़रत हाजरा का पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाने के वाक़यात पर नज़र डालने से मालूम होता है कि हज के मरासिम की अक्सर सुन्नतें इन्हीं वाक़यात से मरबूत हैं। यानी पाक व मुहिद इंसानों की ज़िंदगी के वाक़यात जो दीन हनीफ के यादगार थे, दूसरे मुहिद इंसानों के लिए सरमश्क करार पाए और शायर अल्लाह के उन्वान से बाकी रहे। हज शायर अल्लाह का आहिया करने और दीन तौहीद की पासदारी करने का अमल है। हज एक बरजस्ता मोहित ख़ानदान के मनासिक और अलामत की एक सूरत है। जिस ख़ानदान के बुज़ुर्ग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं और तारीख़ में तौहीदी अदियान के जाने पहचाने बाप हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हज़रत इस्माइल और हज़रत ईसाक मवाहिदे अक़वाम यानी बनी इसराइल में यहूदियत और ईसाइयत और इसकी अरबी शाख में उम्मत इस्लामी सरचश्मा है। इसीलिए खुदावंद मुताल ने दीन इस्लाम का दीन हनीफ का नाम रखा और मुसलमानों के लिए मुसलमान का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान से मुंतखब किया और खाने काबा का नाम भी काबा, बैतुल हराम और बैतुल अतीक रखा। बाज़ लोग काबे को बैतुल मामूर के नाम से जानते हैं। बाज़ रिवायतों के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों तामीर की गई काबे की इमारत की बुलंदी 432 मीटर थी और इसकी मशरक़ी दीवार 24 मीटर, मगरबी दीवार 23/10 मीटर, शुमाली दीवार 16/5 मीटर और जुनूबी दीवार की लंबाई 15 मीटर थी। इस वक्त खाने काबा की कोई छत नहीं थी और इसकी दीवारें पत्थरों से बनी हुई थी। सफ़ा नंबर 40। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद मक्का और काबा। जैसा कि बयान हुआ कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का के अतराफ़ में ज़िंदगी करने वाले अरबों में परवरिश पाई और इन ही में से अपने लिए शरीक हयात का इंतखाब किया। इनकी नस्ल अदनानी अरब के नाम से मशहूर है और ये अदनान कुरैश शजर नसब में पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असलाफ से मारफी हुए हैं और अदनानी अरब हज़रत इस्माइल की नस्ल होने के नाते हकीकत में अरब नहीं हैं, क्योंकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अरब नहीं थे बल्कि बैनुल नहरैन के बाशिंदों में से थे। इसीलिए इनको मुस्तारबा यानी अरब शुदा कहते हैं। अदनानियों के मुकाबिल में कहतानी और जुनूबी अरब में जो असली अरब या अरब आरबा कहलाते हैं। जिस कबीले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िंदगी बसर करते थे इसका नाम जरहम था। ये कबीला बाद में नाबूद हुआ और तारीख़ में इसका नामो निशान बाकी न रहा। इस ज़माने में मक्का पर कबीला जरहम का तसल्लुत था, जिसकी वजह से इस इलाके के मुहित और खुदा परस्त लोग बरसों तक तौहीदी अक़ीदे पर कायम रहने के बाद बुत परस्त बन गए। वो उमरो बिन अल-हई नामी अपने एक बुज़ुर्ग की पैरवी में इसके शाम से मक्का लाए हुए हबल नामी एक बुत की पूजा करते थे। इसके साथ ही वो काबा और खुदाए काबा
یعنی رب البیت کا بھی اعتقاد رکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ بتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ بعض روایتوں کے مطابق ظہور اسلام کے وقت کعبہ اور اس کے اطراف میں 360 موجود تھے۔ یہ بت ان بتوں کے علاوہ تھے جنہیں لوگ اپنے گھروں میں رکھتے تھے۔ جرہم کے بعد قبیلہ خزاع نے مکہ پر تسلط جمایا۔ اس کے بعد قریش نے تدریجاً مکہ کو ان سے چھین لینے میں کامیابی حاصل کی اور اس پر تسلط جما لیا۔ قریش کی مکہ پر تسلط جمانے کی احتمالی تاریخ ہجرت سے تقریباً 200 سال پہلے تھی۔ صفحہ نمبر 41۔ قریش مکہ میں قصی بن کلاب قبیلہ خزاع کا داماد تھا۔ اس نے اپنے سسر کے مرنے کے بعد مکہ کے اطراف میں سکونت کرنے والے قریش کے مختلف خاندانوں سے استفادہ کر کے ان کی مدد سے مکہ پر تسلط جمایا۔ قصی نے مکہ کو آباد کرنے کی کوشش کی اور قریش کے سرداروں اور معروف شخصیتوں اور 40 سال کی عمر سے بالا اشخاص کی مشاورتی کونسل تشکیل دینے کے بعد دارالندوہ کی داغ بیل ڈالی اور مکہ کو نظم اور انتظام بخشا۔ اس نے مکہ کا انتظام چلانے کے لیے امور کو پرچمداری، کعبے کی پردہ داری، حجاج کی سقائیت اور سفارت وغیرہ کے عنوانات میں تقسیم کیا اور ہر حصے کو قریش کے خاندانوں میں سے ایک خاندان کے سپرد کیا۔ لکھا گیا ہے کہ اس نے کعبے کی تعمیر نو کے سلسلے میں بھی کوششیں کی۔ قصی سے پہلے کعبے کے اطراف میں دور دور تک آبادی نہیں تھی، لیکن قصی کے لوگوں کو کعبے کے نزدیک لا کر بسایا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد صرف طواف کے برابر خالی جگہ رکھی۔ قصی کے بعد ان کے بیٹے عبد مناف اور عبدالدار اور ان کے بعد عبد مناف کا بیٹا ہاشم اور ان کے بعد ہاشم کا بیٹا عبد المطلب مکے پر کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ ہاشم کے زمانے میں مکہ ایک اہم تجارتی مرکز میں تبدیل ہوا اور قریش نے تجارت کے معاملے میں دور دراز ملکوں تک ہاتھ پھیلایا۔ خداوند متعال نے قرآن مجید کے سورہ قریش میں اس قسم کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرماتا ہے، سورہ قریش کی آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک میں، لیلاف القریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت والذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ جب قصی بن کلاب نے قریش کو مکہ میں جمع کیا، اس نے قریش کے ہر خاندان کو مکہ کے ایک حصے میں ساکن کیا۔ اس نے وجہ کعبے کے حصے یعنی معلّہ یا مکہ کے اوپر والے حصے میں جس میں شعب ابی طالب شامل ہے کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے مخصوص کیا، اسی لیے اس کے تمام فرزند اسی حصے میں رہائش پذیر تھے۔ اس نے اجیاد کا حصہ ابو قبیس پہاڑ کے پیچھے اجیاد کبیر اور صغیر کا علاقہ بنی مخزون کو دے دیا اور مکہ کے علاقے مسفلہ کو بنی جمحہ کے اختیار میں دے دیا۔ بنی سہم نے ثنیہ سفلی میں سکونت اختیار کی جو آج کل شبیکہ کے نام سے مشہور ہے۔ بنی عدی نے مذکورہ ثنیہ کے نیچے اس جگہ پر سکونت اختیار کی جو آج کل جبل عمر کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ روایت ہے فاقہی اخبار مکہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 260 پر۔ صفحہ نمبر 42 ہے اور ابراہہ اور مکہ۔ عرب قبائل نے صدیوں تک ابراہیمی توحیدی ثقافت کو اپنا کر اس کے عادی بن چکا تھا اور جزیرۃ العرب کے اطراف اور اکناف سے آ کر شہر مکہ میں کعبے کی زیارت کرتے تھے اور اس کے ضمن میں وہاں پر تجارت بھی کرتے تھے۔ بعض اعراب نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر رفتہ رفتہ اپنے ہی شہروں میں کئی کعبے تعمیر کر کے کعبے میں آنے کی تکلیف سے خود کو آزاد کر لیا تھا۔ ان کعبوں کی تعداد 10 سے زائد بتائی گئی ہے، لیکن ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ جس زمانے میں حبشی ابراہہ نے بحر الاحمر کے اس پار سے آ کر یمن پر تسلط جمایا، اس نے اس علاقے میں عیسائی دین رائج کرنے کا ارادہ کیا، اس لیے اس نے ایک کلیسا تعمیر کیا تاکہ لوگوں کو کعبے کی زیارت سے روک کر اس کلیسا میں آنے پر مجبور کرے۔ شاید یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ وہ عیسائی دین کو پھیلانا چاہتا تھا، اور جب عرب نے اس کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کیا
تو اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے کعبے کو ویران کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ واقعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال رونما ہوا اور یہ سال عام الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ ابراہہ نے مکہ پر اس زمانے پر حملہ کیا جب اس شہر کی باغ ڈور عبد المطلب کے ہاتھ میں تھی، لیکن ابراہہ خدا کی قدرت سے عذاب الہی سے دوچار ہوا اور اپنے فوجیوں کے ہمراہ مارا گیا۔ اس حادثے کے بعد کعبہ اور قریش کو کافی اہمیت حاصل ہوئی اور عربوں نے خانہ خدا اور شہر مکہ کے باشندوں کا زیادہ احترام کرنا شروع کیا۔ بعض روایتوں میں ابراہہ کے فوجیوں کی نابودی کی جگہ وادی محصر، اصحاب فیل کی حسرت کی جگہ بتائی گئی ہے، اور یہ روایت زاد المعاد ابن جوزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 17 پر۔ یہ مختصر چوڑائی والی ایک وادی ہے جو سرزمین مشعر اور منی کے درمیان واقع ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جس میں حجاج کو عید قرباں کے دن سورج چڑھنے کے بعد فوراً گزر کر وادی منی میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ تاکید کی گئی ہے کہ عذاب نازل ہوئی سرزمین سے فوراً عبور کرنا چاہیے۔ اپنے بیان کو ہم یہیں روکتے ہیں اور مکہ مکرمہ کے حالات، مکہ مکرمہ سے جڑی ہوئی باتیں انشاءاللہ کہ مزید آپ کے گوش گزار کریں گے اگلی ریکارڈ